अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम नाज़रीन इकराम, जैसे सीमांचल ज्ञान केंद्र पर आप लोग जो है मुसलसल देख रहे हैं कि हम लोग जो है बिहार और बंगाल के मुख्तलिफ़ अज़ला में जाकर जो है इस्लामिक स्कॉलर और इस्लाम से मुतालिक जानने वाले जितने भी माहिरीन हजरात हैं मिलने का काम कर रहे हैं। और हम लोग कोशिश करते हैं कि इस्लाम या इस्लामिक जो भी बातें हों वो आप लोगों को ठोस जानकारी मिले और मुस्तहकम अंदाज में आप लोगों तक हमारी बात पहुंच सके। शेख से हम लोग जानने की कोशिश ये करेंगे कि मदारिस इस्लामिया से मुतालिक यानी इसके मुस्तकबिल क्या है। सवाल हमने शेख की खिदमत पेश किया है और बहुत बड़ा इस्लामिक स्कॉलर हैं और इस फील्ड के इस मैदान के काफ़ी जानकार और माहिरीन में से हैं और जामियातुल फुरकान के जो है डायरेक्टर हैं, फाउंडर डायरेक्टर हैं, चेयरमैन हैं, एक अजीम शख्सियत के मालिक हैं। आइए कुछ समझने की कोशिश करते हैं। जी, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। तौसीफ भाई का शुक्रगुज़ार हूँ, वो काफ़ी दूर से आए हैं। कुछ इस्लामी सवालात लेकर जो अवाम तक पहुँचाना चाहते हैं, इसलिए सचमुच वो शुक्रिया के लायक भी हैं, काबिल भी हैं। अल्लाह ताला उन्हें उनके चैनल को हर तरह से तरक्की इनायत करे और उनके ज़रिए, उनके चैनल के ज़रिए आवाम को, ख़वास को, हर तरह के लोगों को फ़ायदा पहुँचाए। हर तरह के लोगों की दुनिया और आखिरत दोनों ताबनाक और रोशन हो। सवाल है तौसीफ भाई की तरफ से कि मदारिस इस्लामिया का मुस्तक़बल क्या है। मैं समझता हूँ कि मदारिस इस्लामिया का मुस्तक़बल, इससे पहले उसका माज़ी भी अगर हम देखें तो शायद ज़्यादा बेटर रहेगा। हम जहाँ तक देख रहे हैं कि मदारिस इस्लामिया की जो माज़ी है, माज़ी माशाअल्लाह बहुत अच्छी नज़र आ रही है। अगर मदारिस इस्लामिया का वजूद हिंदुस्तान में न होता या कम होता या ख़ातिर ख़्वाह अंदाज में, तादाद में न होता, तो शायद दीन इंडिया में इस कदर नहीं फैला होता और इस कदर लोग दीन से महजूज़ और मुस्तफ़ीद और दीनदार न हो सकते। इस एतबार से देखा जाए तो अल्हम्दुलिल्लाह मदारिस इस्लामिया का बहुत बड़ा और अच्छा किरदार रहा है। रही बात मुस्तक़बल की, तो इसमें सच्चाई यह है कि माज़ी में जिस तरीक़े से मदारिस इस्लामिया ने बहुत बढ़िया किरदार अंजाम दिया है, उसका कोई इनकार कर नहीं सकता। हम समझते हैं कि मुस्तक़बल में भी इनका और भी बेहतर किरदार और बहुत ही बेहतर कारकर्दगी इनकी हो सकती है और भी अच्छी हो सकती है। हम ऐसा समझते हैं कि, या मेरा मानना है कि दिन भर में अगर हम 3000 टका कमा सकते हैं तो हम 500 पे क्यों इत्तेफाक करें। ज़्यादा भी हम कमाएं, ठीक है, हमारे पास इस्तिताअत नहीं है, हम दिन दिहाड़ी काम करेंगे, 500 टका मिल रहा है, ठीक है, लेकिन हम कुछ ऐसा करें जो मतलब पॉसिबल हो, हलाल तरीक़े से हो और ठीक ठाक अंदाज से हो और 3000 टका हम दिन भर का कमा सकें तो ये ज़्यादा बेहतर है। मैं मदारिस इस्लामिया के ताल्लुक़ से कुछ ऐसा समझ सकता हूँ या समझता हूँ। यानी मदारिस इस्लामिया ने अल्हम्दुलिल्लाह माज़ी में तो अच्छी खिदमत अंजाम दिया है। बहुत सारे बड़े बड़े उलमा इकराम पैदा किया है मदारिस ने, खुताबा हज़रात को पैदा किया है, मुहाज़िरीन को पैदा किया है, बहुत सारे माशाअल्लाह मुफ़क्किरीन पैदा किया है मदारिस ने। लेकिन अभी हम लोग जो देख रहे हैं, इंडिया का जो तकाज़ा है वो ये है कि उलमा, मौलाना, टीचर्स, इनके साथ साथ अगर मदारिस इस्लामिया, अगर IAS, IPS, जज, लॉयर, मंत्री और राजनेता, ये सब भी अगर तैयार करे तो मदारिस इस्लामिया ऐसा कर सकते हैं। इनके लिए कोई बईद बात नहीं है, कर सकते हैं। और मेरे ख़्याल से अगर मदारिस इस्लामिया इस तरह की खिदमत अंजाम देने पर कादिर हो गए तो ये मदारिस इस्लामिया के लिए बहुत बड़ा कारनामा होगा, जिससे बिलखुसूस मुसलमानों को बड़ी खुशी होगी और पूरी इंसानियत को और बिलखुसूस इंडिया के तमाम तर लोगों को बड़ी खुशी होगी। इसलिए कि अभी हम देखते हैं इंडिया में कुछ तबके के लोग हैं
جو بولتے ہیں کہ مدارس نے کیا دیا ہے وہی مولانا ملے یہ وہ، بہرحال وہ جو بھی بولتے ہوں، لیکن کل کے دن وہ نہیں ایسا بول سکیں گے۔ اگر مدارس اسلامیہ کے بچے اگر اسرو میں پہنچتے ہیں تو پھر یہ کہنے کا موقع انہیں نہیں ملے گا۔ مدارس کے بچے اگر جج بنتے ہیں، لائر بنتے ہیں، آئی ایس بنتے ہیں، آئی پی ایس بنتے ہیں، اور انڈیا کے جو بارڈرز ایریا ہیں وہاں جا کے فوجی کی حیثیت سے رہتے ہیں، اگر وہاں محافظ کی حیثیت سے رہتے ہیں، بھارت کی حفاظت کے واسطے رہتے ہیں، تو یہ انڈیا کے لیے بہت بڑی قربانی بھی ہوگی انشاءاللہ۔ اور یہ چیز مجھے لگتا ہے کہ صرف ہوائی فائرنگ کی طرح نہیں ہے، ہو سکتا ہے کہ عوام، خواص، علماء، مدرسین، ذمہ داران ایسا سوچتے ہوں کہ پتہ نہیں متعلم مدنی کو کیا ہو گیا، ایسا بولتے ہیں، ایسا تو ممکن ہی نہیں ہے۔ ہو سکتا ہے ایسا سوچتے ہوں، لیکن پتہ نہیں مجھے کیوں لگتا ہے کہ نہیں ایسا ممکن ہے، ایسا ہو سکتا ہے۔ مطلب کوئی بھی شخص اگر شروع سے آخر تک، بالخصوص مدارس والے اگر اپنے نصاب تعلیم کو اگر اس طرح بنا لیتے ہیں، اور گارجین حضرات جتنے بھی ہیں وہ بچے کی پیدائش کے بعد سے پڑھائی کے اختتام تک کا اگر شیڈول تیار کر لیتے ہیں، اس کی پلاننگ اگر ہو جاتی ہے اور اسی پہ اگر عمل ہوتا ہے تو انشاءاللہ ایسا ممکن ہے، پوسیبل ہے۔ اس لیے کہ عمومی طور پر ہمارے انڈیا میں ابھی لگ بھگ تمام اسٹیٹ میں جو ایجوکیشن آپ لیں گے یا اپنے بچوں کو ایجوکیشن دیں گے تو اس کے لیے عمر کی قید لگا دی گئی ہے، یعنی 5 سال کی عمر میں آپ کو نرسری پڑھ لینا ہوگا، 1 کلاس میں آپ کو، یعنی 6 سال کی عمر میں 1 میں ہونا ہوگا، آپ کو 16 سال کی عمر میں مادھیمک پاس کر لینا ہوگا، اور 18 سال کی عمر میں آپ کو اچ مادھیمک یعنی ہائر سیکنڈری ایچ ایس پاس کر لینا ہوگا، اور 22 سال کی عمر میں آپ گریجویٹ ہو جانے چاہیے آپ کو۔ اور پھر یہ تو سرکاری آنکڑا ہے، سرکاری لائن ہے، سرکاری لائن پہ ہم کو چلنا ہی ہے، ضروری ہے۔ سرکاری لائن پہ ایجوکیشن کی جو لائن ہے، سرکاری لائن، اس پہ چلنا اور اس کی گائیڈ لائن کو فلی طور پر فالو کرنا یہ ضروری ہے، لیکن اسی طرح کی ضرورت ہمیں دینی مواد کو پڑھانا بھی ہے۔ تو ہم اگر اپنے نصاب تعلیم کو اس طرح تیار کرتے کہ سرکاری جو گائیڈ لائن ہے ایجوکیشن، اس کو بھی ہم فالو کر کے اس پر بھی عمل کر ایجوکیشن لے سکتے تھے، دے سکتے تھے، اور ہم جو تیار کریں گے جو دینی معلومات ہیں، دینی تعلیمات ہیں، اس طرح اس کو سیٹ اپ کریں کہ اسی حساب سے سرکاری گائیڈ لائن کے حساب سے ہی ہم چل پائیں، یعنی نرسری کی عمر میں جس طریقے سے ہم اس کو الفابیٹیکل نالج دلا دیں، وہ اے بی سی ڈی کا کھا گھا اور دیگر جو معلومات ہیں 1 2 3 سب دلا دیں، اسی طرح ہم ان کو کچھ دعائیں، کچھ صورتیں اور الفابیٹیکل الف با تا سا یہ سب سکھا دیں۔ 1 کا جو ہم لوگوں کا عربی کا جو کورس ہے وہ رہے، میتھ سائنس جغرافی وغیرہ بھی رہے، اسی طریقے سے 10 تک، اسی طریقے سے 12 تک، اور ہر طرح کا جو مرحلہ ہے اس کو انڈیا کا جو سرکاری نظام تعلیم ہے اسی کے گائیڈ لائن کے مطابق اگر اپنا مدارس اسلامیہ کا بھی اگر گائیڈ لائن ہم تیار کر لیتے، تھوڑا بہت حذف و اضافہ کر کے، تو انشاءاللہ ایسا ممکن تھا، ابھی بھی ممکن ہے، انشاءاللہ ہو سکتا ہے کہ ہم اس پر عمل کر سکیں، اور عمل کرنے کے بعد ہم کل کے دن اپنے بچوں کو دیکھ سکیں کہ ہمارا بچہ ایک حافظ قرآن بھی ہے، ساتھ ساتھ عالم دین بھی ہے، اور ساتھ ساتھ وہ گریجویٹ بھی ہے۔ وہ لڑکا انڈیا کے کسی بھی مطلب اسکول، مدرسہ، کالج، یونیورسٹی میں نوکری کرنے کے لائق بھی ہو سکتا ہے۔ اس کو اگر ہم تھوڑا سا اور موڈیفائی کریں، یعنی 8 کلاس تک ہم اس کو کامن سلیبس میں لے جائیں، اور 9 کلاس سے ہم جو انڈیا کا پروفیشنل کورس سب ہوتا ہے اس کے لیے اس کو اگر خاص کر دیں، الگ کر دیں، اور دینی تعلیمات کے لیے، یعنی دینی تعلیمات کا کچھ یہ حصہ کنٹینیو رکھنے کے لیے، اس لیے کہ 8 تک تو وہ دینی تعلیمات پڑھتے ہوئے آیا ہے، عصری تعلیمات بھی پڑھتے ہوئے آیا ہے، وہ 9 کلاس سے اگر صرف محدود علم، چند احادیث، چند آیات، اسی طریقے سے عقیدے کے چند مسائل، اسی طریقے سے دیگر دینی چند مسائل، یہ سب اگر ہم ہر سال ان کو پڑھاتے رہیں اور مین ان کو پروفیشنل کورس میں یا کورس پڑھائیں، تو اس سے وہ لڑکا کچھ بھی ہو سکتا ہے، یہ آئی پی ایس، انجینئر، ڈاکٹر، منتری، نیتا، لیڈر، سب کچھ ہو سکتا ہے۔ وہ چونکہ 8 تک پڑھا ہے، وہ 40 حدیث پڑھا ہے، بلوغ المرام پڑھا ہے، عقیدے کی کتاب التوحید پڑھا ہے، اصول ثلاثہ پڑھا ہے، انشاءاللہ وہ دینداری کے ساتھ پروفیشنل کورس میں آگے بڑھے گا۔ کل کا وہ ایک اچھا حافظ بھی ہوگا، عالم دین بھی ہوگا، اور
وہ میڈیکل کا ماہر بھی ہوگا, ڈاکٹر بھی ہوگا, IAS بھی ہو سکتا ہے, IPS بھی ہو سکتا ہے. بھارت کے کسی بھی کونے میں بھارتی کے طور پر ایز اے انڈین بھارت کی حفاظت کے لیے, بھارت کی ترقی کے لیے اور اس کو آگے لے جانے کے لیے کچھ بھی خدمت بھارت کے لیے وہ پیش کر سکتا ہے انشاءاللہ. یہ میرا ماننا ہے. اللہ تعالیٰ جتنے بھی مدارس اسلامیہ ہیں تمام لوگوں کو جو بھی وہ خدمات انجام دے رہے ہیں مزید اس کو بہتر کرنے کے لیے سوچیں سمجھیں. ضروری نہیں ہے کہ میں جو بول رہا ہوں یہی ہونا چاہیے, اس سے بھی بہتر ہو سکتا ہے. اللہ تعالیٰ تمام مدارس اسلامیہ چلانے والوں کو اچھی سوچ, قوم کے تئیں اچھی سوچ فکر اور ان کے مستقبل کو تابناک اور روشنناک بنانے کے لیے کوشش کرنے اور سمجھنے کی توفیق عنایت کرے. اور اسی طرح سلیبس کو اچھے سے اچھے تیار کرنے کے بعد اس طرح بچوں کو ایجوکیشن اور تعلیم دینے کے بارے میں سوچیں. اللہ تعالیٰ اس کی توفیق عنایت کرے. وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.